زندگی اور اس کی یادیں۔ ایک ضعیف آدمی کا سب کچھ یہی ہوتا ہے۔ میں اپنی ذات میں نہ تو پہلے کچھ تھا نہ آج ہوں۔ میرا کوئی ذاتی اعزاز نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے صرف میرے دوستوں کے حوالے سے یاد کریں۔ کوئی میرے بارے میں پوچھے کہ بلال کون تھا تو اسے صرف یہ بتایا جائے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی تھا۔ میں نے ایسے وقتوں میں زندگی گزاری ہے جو اس کائنات کا بہترین دور تھا، کیونکہ اس دور میں اللہ کا آخری نبی اس دنیا میں رونق افروز تھا۔ آئندہ کسی کو یہ سنہری دور نصیب نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ میں آمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں 3 دن قیام کیا۔ چوتھے روز 12 ربیع الاول کو جمعے کے دن وہ مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ والوں کے وفد پر وفد آ رہے تھے۔ سارے شہر میں ان کا نہایت بے چینی سے انتظار ہو رہا تھا۔ مدینہ کے راستے میں رانونا کے مقام پر انہوں نے خزرج قبیلے کی ایک شاخ بنو سالم کے لوگوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا فرمائی۔ بنو عمرو کے کچھ لوگ قباء سے ان کے ساتھ ہو لیے تھے۔ بنو نجار کے کچھ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز تھے، مدینہ سے انہیں لینے آئے تھے۔ یوں نماز میں تقریباً 100 آدمی تھے۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف چل پڑے۔ ابو بکر اور کئی دیگر لوگ بھی اپنی اونٹیوں پر سوار تھے۔ قصوہ آگے آگے چل رہی تھی۔ اس قافلے کے دائیں بائیں اوس اور خزرج کے گھڑ سوار زرہ بختر پہنے، ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے جلوس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ راستے میں دونوں طرف مردوں، عورتوں اور بچوں کے ہجوم تھے جو خوشی سے نعرے لگا رہے تھے۔ بنو نجار کی بچیاں دف بجا بجا کر خوش آمدید اور استقبال کے گیت گا رہی تھیں۔ جو شہر نزدیک آ رہا تھا، ہجوم میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مدینہ میں اتنی خوشی کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ پھر چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں، حضور میرے یہاں قیام فرمائیے، مجھے سعادت بخشیے حضور، میرے یہاں رہیے یا رسول اللہ، مجھے خدمت کا موقع دیجیے، میرا گھر بہت وسیع ہے، اس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میرے مہمان بنیے حضور، میں اور میرے اہل خانہ ہمہ وقت آپ کی خدمت بجا لائیں گے، مجھ پر کرم فرمائیے یا رسول اللہ، میرا غریب خانہ حاضر ہے یا نبی، یا رسول اللہ مجھے مایوس نہیں کیجیے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ اگر انہوں نے کسی ایک کے حق میں فیصلہ دے دیا تو باقی لوگوں کی دل شکنی ہوگی، شہر میں چیمگئیاں شروع ہو جائیں گی، لوگ سوچ میں پڑ جائیں گے اور شہر ذہنی اعتبار سے منقسم ہو جائے گا۔ دعوت دینے والوں میں سب کے سب محبت اور عقیدت سے سرشار نہیں تھے۔ ان میں جہاں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جیسے سرفروش شامل تھے، وہاں چند منافق بھی تھے۔ سب سے زیادہ زور تو عبداللہ بن ابی دے رہا تھا۔ مدینہ کا معنی ہوا ریاکار بلکہ رئیس المنافقین۔ اس نے بڑھ کر قصوہ کی مہار تھام لی، گویا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مرضی کے راستے پر لے جا سکتا تھا۔ کہنے لگا، مدینہ میں میرا گھر سب سے خوبصورت ہے یا رسول اللہ، اس میں باغ بھی ہیں، شہر میں میرے یہاں سے اچھا کھانا کہیں نہیں پکتا۔ نبی کریم کسی کی دل آزاری نہیں چاہتے تھے، مگر فیصلہ کیسے ہو؟ میں نے اکثر دیکھا کہ وہ الجھے ہوئے معاملات کا بڑا آسان حل نکال لیا کرتے تھے۔ میں انہیں دیکھ رہا تھا، انہوں نے ہلکا سا تبسم فرمایا اور قصوہ کی گردن پر تھپکی دیتے ہوئے فرمایا، میزبانوں کی تعداد اتنی بڑی ہے کہ میں کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ قصوہ نے میرے سفر ہجرت میں مجھ سے اتنی وفاداری کی ہے کہ میں فیصلہ اسی پر چھوڑتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی چھڑی ہوا میں بلند کی اور فرمایا، قصوہ جہاں جا کر رکے گی میں وہیں قیام کروں گا اور وہیں اپنی مسجد تعمیر کروں گا۔ ہم سب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ قصوہ جدھر جاتی ہم بھی جاتے۔
वो जिधर मुड़ती हम भी मुड़ते। बागों, खजूरों के झुंडों, गलियों में से गुज़रती हुई कस्वा बनु नज्जार के मोहल्ले से भी गुज़र गई, जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में चंद साल बसर किए थे। चलते चलते एक जगह पहुंचकर कस्वा रुक गई। मैंने फ़ौरन चारों तरफ नज़र दौड़ाई। हुजूर के क़याम और मस्जिद की मुनासबत से जगह का जायज़ा लेने लगा। कस्वा कुछ देर वहाँ खड़ी रही। ज़मीन पर पड़ा एक पत्ता खाया, इधर उधर देखा, कुछ सूंघा, अपनी टांग को खुजलाया, एक कदम पीछे हटी, फिर बैठने के लिए अपनी टांगें दोहरी की, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे नहीं उतरे। बैठते बैठते वो अचानक खड़ी हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। हम सब भी चल पड़े। इतने में पीछे से मेरे कानों में आवाज़ आई। मुड़कर देखा तो अब्दुल्ला बिन उबई जो कह रहा था। वो मेरी तवक्को से ज़्यादा होशियार निकले। ऊँटनी के फ़ैसले से किसकी दिल आज़ारी हो सकती थी। थोड़ी दूर चलकर कस्वा वापस मुड़ी और वहीं आ गई जहां उसने पहले बैठने का इरादा किया था। ये एक छोटा सा मैदान था जिनके किनारों पर खजूरों के 5 दरख्त थे। हम बहुत गौर से कस्वा की हर हरकत को देख रहे थे। आखिर में इसे एक अजीम फ़ैसला करना था। हम सोच रहे थे कि पता नहीं यहाँ भी वो रुकेगी या नहीं। इतने में उसने नहायत ड्रामाई अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता अपने घुटने दोहरे किए, ज़रा आगे को झुकी, फिर गर्दन को ऊपर उठाई, एक तरफ को मुड़ी, ज़मीन को कुछ देर सूंघती रही, दुम हिलाकर मक्खियाँ उड़ाईं, हल्की सी आवाज़ में बिलबिलाई, शुमाल को यरूशलेम की सिमत देखा, फिर झुकी, मगर इस दफ़ा उसने अपना सारा बोझ ज़मीन पर डाल दिया। इस बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतरे आए और उन्होंने बाआवाज़ बुलंद फरमाया, मैं यहाँ रहूँगा, यहाँ मेरी मस्जिद बनेगी और यहीं मैं दफन होऊंगा। मुबारक हो शहे हर दो जहाँ तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब